شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہاتھ پھیلا کر ادھار مانگنے کے بجائے اللہ کے یہ دو ناموں کی تسبیح پڑھ لیجئے۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس عظیم دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اور نماز اور قرآن مجید پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی جانور کو کھانا کھلانا یہ بھی ناظرین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو ہمارا آج کا وظیفہ ایسے ہی اللہ کی تسبیح کر کے اس کا فضل اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے کہ اس کے ناموں کی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، رزق کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ، درد سب دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی صورت میں ہو، کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی کمنٹ باکس میں ایک بار استغفر اللہ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی کمنٹ باکس میں ایک بار استغفر اللہ لازمی لکھ دیجئے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور ہمارے لیے بھی یہ بات خیر و برکت کا باعث بن سکے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کے عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر ناظرین جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کو ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور قوم عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ اور ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار اثرات اور نقصانات ہیں جو کہ انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر زائل کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم اور عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔
انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے، اور اگر گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے اور ذلت اور رسوائی اس انسان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں کہ وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو، گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے اور خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اپنے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں، جبکہ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسان اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری ہی بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور ان سب احوال کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہوں یا اجتماعی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال دیکھ اور حکم ہوتا ہے، اپنے نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور اس طرح کی بستیوں کے اثرات اور کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے، اور امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق کم کر دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ضروری کام کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ جتنے چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔
بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ بہت سی ایسی خواتین بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، یہ ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، اور یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین اور حضرات کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو یا بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں یا مراد ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور سارے نام ہی شان اور عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر نام کے ساتھ پکارنا درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی عبادت اور معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاص طور پر ایک حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق و حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ اور ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں، اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا۔ ہمیشہ سے دنیا میں آنے والے اسی کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو کہ اس کے شایان شان ہوں۔ اللہ رب العزت کو ہر قوم اور مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر یا جس نام سے بھی پکارو، سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت اور جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرو، جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کے تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے۔ اس کی اولاد نہیں، اس کا شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے۔ نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ اس کی جنس کا کوئی اور ہے، نہ وہ ایسا حقیر کہ کسی کی حمایت کا محتاج ہو یا وزیر و مشیر کی اسے حاجت ہو،
بلکہ تمام چیزوں کا خالق و مالک صرف وہی ہے، سب کا مدبر مقدر وہی ہے، اسی کی مشیت تمام مخلوق میں چلتی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کسی سے بھائی بندی ہے اور نہ وہ کسی کی مدد کا طالب ہے، تو ہر وقت اس کی عظمت، جلالت، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے رہو، اور مشرکین جو تہمتیں اس پر باندھتے ہیں تو اس سے ان کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتے رہو۔ تو ناظرین جانتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ ناظرین درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی کی تلاوت میرے ساتھ بھی فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور ناظرین سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب کا۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، تو اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے انشاءاللہ بہترین اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے تو یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، بڑا ہی آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا لطیفو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور جب آپ اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو ناظرین رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ لفظ اللہ کی ایک زبردست خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ اللہ تقریباً 2940 مرتبہ آیا ہے، حتیٰ کہ جمہور اہل علم نے تو لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں ہے، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی سوچئے کہ کیا فضیلت ہوگی۔ اسی طرح یا لطیف کو بھی اسم اعظم کہتے ہیں، اور اس کی لطافت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یا رزاقو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو رزق عطا فرما دیتا ہے، لیکن یا لطیفو کی طاقت یہ ہے کہ جو بندہ یا لطیفو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے۔ یا لطیفو اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے نرم، اور ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نرم ہے، اور وہ نرم کو وہ دیتا ہے جو سخت کو نہیں دیتا۔ اور یہ حدیث دوسروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات میں نرمی کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہمیں اپنی زندگی میں نرمی پیدا کرنے کے لیے تحریک اور انوائی کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین بہت ہی مجرب اور آسان سا وظیفہ ہے، انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ان ناموں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے،
اور یاد رکھیے کہ یا اللہ یا لطیف اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 ناموں کی تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ یہ بھی اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کبھی در در بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ناظرین، جب اللہ کی تسبیح بیان کی جائے تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا، آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنی خواہشات، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل، اس تسبیح، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جو آپ اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو مبارک ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا ذکر اور اس کی تسبیح کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام خواہشات کو پورا کر دو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے یا اللہ یا لطیف کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔